بیگم خالدہ ضیاء کی وفات بنگلہ دیش کی سیاست میں محض ایک سابق وزیر اعظم کے انتقال کا واقعہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسے عہد کے اختتام کی علامت ہے جو فوجی بغاوتوں، جوابی بغاوتوں، سیاسی محاذ آرائی اور جمہوریت کی ناپائیدار کوششوں سے عبارت رہا۔ ان کا طویل علالت کے بعد 30 دسمبر 2025 کو انتقال ہوا۔ مرحومہ محترمہ کی زندگی اور سیاست دراصل بنگلہ دیش کی اس خون آلود تاریخ کا عکس ہے جس میں اقتدار بار بار ووٹ کے بجائے بندوق کے سہارے منتقل ہوتا رہا اور فوج خود اپنے ہی اندر ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہی۔ خالدہ ضیاء، جن کا اصل نام خالدہ خانم تھا اور جنہیں گھر میں پیار سے تھل کہا جاتا تھا، تھل کا مطلب گڑیا ہے، پتھر سیاست سے بالکل ناآشنا ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ان کی زندگی شوہر اور 2 بچوں تک محدود تھی۔ 15 سال کی عمر میں ایک نوجوان پاکستانی فوجی افسر ضیاء الرحمان سے نکاح ہوا جو اس وقت تھے۔ 1947 کے بعد ضیاء الرحمان کا خاندان کراچی منتقل ہوا تھا اور ان کی ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی۔ بعد ازاں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے پاس آؤٹ ہوئے، مگر تاریخ نے ان کے لیے ایک ایسا کردار منتخب کر رکھا تھا جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سیاست پر گہرے اثرات ڈالنے والا تھا۔ 25 مارچ 1971 کو جب ڈھاکہ میں آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے فوجی کریک ڈاؤن شروع ہوا اور شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا تو مشرقی پاکستان میں عملی طور پر خانہ جنگی میں داخل ہو گیا۔ اگلے ہی دن 26 مارچ کو پاکستانی فوج کے ایک باغی میجر ضیاء الرحمان نے ریڈیو چٹاگانگ پر قبضہ کر کے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اسی چٹاگانگ میں پاکستان کے اس غدار کا بھیانک انجام ہوا۔ تاہم یہ سب سے بڑے وطن فروش اور غدار اعظم شیخ مجیب الرحمان کا سر کچلنے والوں کا حامی اور ساتھی بھی تھا۔ بات ہم کر رہے ہیں ضیاء الرحمان کی۔ ریڈیو چٹاگانگ سے اس وقت کے میجر ضیاء الرحمان کی طرف سے کیا جانے والا یہ اعلان محض ایک سیاسی بیان نہیں تھا بلکہ فوج کے اندر کھلی بغاوت کا اظہار تھا۔ ابتدا تھی جس کے بعد فوجی نظم و ضبط مکمل طور پر ٹوٹنے لگا۔ بھارت نے فوری طور پر مشرقی پاکستان کے عوام کو تعاون کی یقین دہانی کرائی، سرحدیں کھول دی گئیں، مہاجر کیمپ قائم ہوئے اور مکتی باہنی کی گوریلا تربیت کا آغاز ہوا۔ مادر وطن سے غداری کر کے حاصل کی گئی آزادی کے بعد بنگلہ دیش جمہوری استحکام کی بجائے فوجی اقتدار کے ایک نہ ختم ہونے والے دائرے میں داخل ہو گیا۔ 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمان اپنے پورے خاندان سمیت ایک فوجی بغاوت میں قتل کر دیے گئے، جس کے بعد اقتدار کا ایسا کھیل شروع ہوا جس میں ایک فوجی افسر دوسرے کو ہٹاتا اور مار دیتا۔ پہلے مشتاق احمد صدر بنے، پھر بریگیڈیئر خالد مشرف نے بغاوت کر کے اقتدار سنبھالا۔ ضیاء الرحمان کو گرفتار کیا گیا مگر جلد ہی ایک اور جوابی بغاوت ہوئی۔ خالد مشرف خود قتل ہو گئے اور ضیاء الرحمان کو رہا کر کے دوبارہ آرمی چیف بنا دیا گیا۔ یوں بنگلہ دیش کی فوج عملی طور پر خود اپنے ہی خلاف میدان جنگ بن چکی تھی۔ بالآخر 1977 میں ضیاء الرحمان صدر بنے۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے یک جماعتی، بھارت نواز اور سخت گیر سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ جماعت اسلامی سمیت تمام سیاسی جماعتوں پر پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ آئین کے دیباچے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کیا گیا۔ مسلم دنیا کے 7 تعلقات کو فروغ دیا گیا اور پاکستان، سعودی عرب اور چین سے روابط بہتر بنائے گئے۔ قومی شناخت کے طور پر بنگالی کی بجائے بنگلہ دیشی کی اصطلاح کو رواج دیا گیا تاکہ غیر بنگالی اقلیتیں بھی خود کو ریاست کا حصہ سمجھ سکیں، مگر فوجی اقتدار کی فطرت نہ بدلی اور 30 مئی 1981 کو چٹاگانگ میں ایک اور فوجی بغاوت کے نتیجے میں ضیاء الرحمان خود بھی فوجی افسران کے ہاتھوں مارے گئے۔ چٹاگانگ کے دورے پر ان کے 6 محافظوں کو قتل کر کے باغی ان کی جان لینے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ جنرل ضیاء الرحمان کا قتل وہ لمحہ تھا جس نے خالدہ ضیاء کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 36 برس کی عمر میں بیوہ ہونے والی ایک گھریلو خاتون کو ایک ایسے معاشرے میں سیاست کی قیادت سنبھالنا پڑی جہاں طاقت کا اصل سرچشمہ بندوق تھی۔ ناقدین نے کہا کہ پارٹی کی قیادت انہیں وراثت میں ملی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک قدامت پسند اور پدرشاہی سماج میں خود کو منوانا کسی میراث سے کم نہ تھا۔ انہوں نے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی قیادت سنبھالی اور آہستہ آہستہ خود کو ایک مضبوط سیاسی قوت کے طور پر منوایا۔ 1991 میں 20 سال بعد ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی پر خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ پاکستان کی بے نظیر بھٹو کے بعد یہ مسلم دنیا کی دوسری خاتون وزیر اعظم تھیں۔ ان کا سب سے بڑا سیاسی کارنامہ صدارتی
نظام کا خاتمہ اور پارلیمانی طرز حکومت کی بحالی تھا جسے کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ یہ اقدام دراصل فوجی اقتدار کے دروازے بند کرنے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش تھی۔ بعد ازاں وہ 2001 سے 2006 تک دوبارہ وزیر اعظم رہیں، تاہم ان کی سیاست مسلسل محاذ آرائی بدعنوانی کے الزامات، عدالتی مقدمات، جیل اور نظر بندی کی نظر رہی۔ شیخ حسینہ کے طویل اقتدار میں خالدہ ضیاء عملی طور پر سیاسی تنہائی اور حلالت کا شکار رہیں، جبکہ ان کے بیٹے طارق رحمان جلا وطنی اور مقدمات میں گھرے رہے۔ اس کے باوجود خالدہ ضیاء کے بارے میں یہ تاثر نمایاں رہا کہ وہ پاکستان اور مسلم دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہاں تھیں اور خطے میں توازن اور مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی تھیں۔ ان کی وفات کو اسی تناظر میں ایک ایسی آواز کے خاموش ہونے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو بنگلہ دیش کو فوجی بغاوتوں کی سیاست سے نکال کر سیاسی استحکام کی طرف لے جانا چاہتی تھی۔ خالدہ ضیاء کے انتقال کے بعد بنگلہ دیش ایک بار پھر ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ عام انتخابات قریب ہیں جو اگلے ماہ فروری 2026 میں ہو رہے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام موجود ہے اور ماضی کی فوجی مداخلتوں کی یادیں بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ ان کی زندگی یہ حقیقت یاد دلاتی ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست محض ایک سیاسی جماعتوں کی کشمکش نہیں بلکہ فوجی بغاوتوں، جوابی بغاوتوں اور اقتدار کے بہنے والے خون کی تاریخ بھی ہے۔ خالدہ ضیاء اس تاریخ کی ایک مضبوط، متنازع مگر ناقابل فراموش علامت تھی، ایک ایسی عورت جو بغاوتوں کے سائے میں سیاست کرتی رہیں اور ایک پورا عہد اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو گئیں۔ یہ تھی بنگلہ دیش کی مرحومہ وزیر اعظم خالدہ ضیاء الرحمان کی کہانی۔